السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹرز اور یہ ہے آج کا ہمارا ناول۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے مجھے کم نمبر دیے نا تو میں آپ کو سب کے سامنے کس کر دوں گی۔ آمنہ کی تیز اور غصے سے بھری آواز نے یونیورسٹی کے پرسکون سٹاف روم کا مکمل سناٹا چیر دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بغاوت اور چہرے پر شدید غصے کی لالی تھی۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی زاویار کی کرسی کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ غصے سے مٹھیوں میں بندھے ہوئے تھے اور اس کا سینہ تیز تیز سانسیں لینے کی وجہ سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ ہم کلاس میں کیا بات کر رہی ہو تم؟ زاویار جو ایک باوقار اور ایک انتہائی سخت گیر پروفیسر تھا، یہ سن کر چونک گیا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں حیرت اور غصے کا ملا جلا تاثر ابھرا۔ اس نے اپنے ماتھے پر پڑنے والی شکنوں کو گہرا کرتے ہوئے گردن اٹھا کر آمنہ کی طرف دیکھا۔ وہ کسی طور بھی اس دھمکی کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ شوہر ہونے کا روب بس آپ مجھ پہ جھاڑیں گے؟ میں آپ پہ بیوی ہونے کا روب نہیں جھاڑ سکتی، پورا حق رکھتی ہوں آپ پر، آمنہ نے سینہ تان کر پوری ڈٹھائی سے کہا۔ اس کی سانسیں تیزی سے چل رہی تھیں اور وہ کسی بھی قسم کے خوف سے آزاد لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں زاویار کے لیے ایک سیدھا اور کھلا چیلنج تھا۔ اچھا، ایسی بات ہے تو آؤ، اب تو مجھے اپنا حق چاہیے۔ زاویار کی آواز میں خطرناک قسم کا ٹھہراؤ اور خمار تھا۔ اس نے اچانک اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا اور آمنہ کی نازک کلائی کو اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ آمنہ کچھ سمجھ پاتی، زاویار نے ایک زوردار جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنی کرسی پر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ آمنہ کی سانسیں یکدم حلق میں اٹک گئیں۔ اس کا سارا غرور اور غصہ ایک پل میں ہوا ہو گیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ بالکل صفر ہو چکا تھا۔ زاویار کی گرم اور بھاری سانسیں آمنہ کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں، جس سے اس کے گالوں پر لالی مزید گہری ہو کر کانوں تک پھیل گئی۔ زاویار کا چوڑا سینہ آمنہ کے وجود کو اپنے حصار میں لیے ہوا تھا۔ دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھیں کہ اس بند کمرے میں انہیں ایک دوسرے کے دل دھڑکنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ زاویار کے مضبوط بازو کی گرفت اس کی کمر پر انتہائی سخت تھی، جس نے آمنہ کا جسم ہر ریشہ کپکپا دیا۔ وہ زاویار کے اس اچانک اور بے باک حرکت پر مکمل طور پر بے بس ہو چکی تھی۔ زاویار کی گہری اور سیاہ آنکھیں آمنہ کے چہرے کے ایک ایک خط و خال کو ایسے پڑھ رہی تھیں جیسے وہ ایسے یہی اسی کرسی پر اپنے اندر اتار لے گا۔ یہ سب اتنی جلدی اور اچانک نہیں ہوا تھا، بلکہ اس با قربت اور بغاوت کے پیچھے ایک پورے مہینے کی کشمکش چھپی تھی۔ کہانی کا آغاز ایک ماہ قبل ہوا تھا۔ زاویار ایک پڑھا لکھا، انتہائی سخت گیر اور اصولوں کا پابند انسان تھا، جو اپنی زندگی کو ایک نظم و ضبط کے تحت گزارنے کا عادی تھا۔ اس کی زندگی میں کسی قسم کی بے قاعدگی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس کے برعکس اس کی کزن آمنہ لاپرواہی کی چلتی پھرتی تصویر تھی، جس کا پڑھائی لکھائی سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا۔ وہ زندگی کو اپنی مرضی سے بے فکری کے ساتھ جینے پر یقین رکھتی تھی۔ دونوں کی دنیا بالکل الگ تھی، لیکن دادی کی اچانک بگڑتی ہوئی طبیعت نے ان دونوں کی زندگی کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ دادی نے ہسپتال کے بستر پر لیٹے ہوئے اپنی آخری خواہش کے طور پر دونوں کے نکاح کی ضد پکڑ لی۔ زاویار بیٹا، میری آخری سانس ہے، مجھے سکون سے مرنے دو اور آمنہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ دادی کی کمزور آواز میں ایک ایسا حکم تھا جسے ٹالنا زاویار کے لیے ممکن نہیں تھا۔ دادی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آمنہ اور میرا کوئی جوڑ نہیں ہے، وہ ابھی بچی ہے اور میں ایک پروفیسر ہوں۔ ہماری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے، میں اسے کیسے اپنا سکتا ہوں؟ زاویار نے شدید احتجاج کیا تھا۔ اس کے ماتھے پر پریشانی اور غصے کی لکیریں واضح تھیں۔ وہ کسی طور بھی اس بے جوڑ رشتے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو کیا تم اپنی دادی کو اس حالت میں تڑپتا ہوا چھوڑ دو گے؟ میری آخری خواہش پوری کر دو زاویار۔ دادی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور یہی وہ ہتھیار تھا جس نے زاویار کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ دادی کی حالت کے پیش نظر اور خاندان کے دباؤ کے سامنے اسے ہتھیار ڈالنے پڑے اور یوں ایک بے جوڑ رشتے کی بنیاد پڑ گئی۔ صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی ابھی باقی تھی۔ زاویار نے دل سے اس رشتے کو تسلیم نہیں کیا تھا اور آمنہ بھی اسے زبردستی کے بندھن سے سخت نالاں تھی۔ دونوں کے درمیان ایک سرد مہری اور خاموش جنگ کا آغاز اسی دن سے ہو گیا تھا۔ نکاح کے ٹھیک ایک ماہ بعد حالات نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ آمنہ کا ایڈمیشن اتفاق سے اسی یونیورسٹی میں ہو گیا جہاں زاویار پڑھاتا تھا۔ پہلے ہی دن زاویار نے اسے یونیورسٹی کے ایک سنسان کوریڈور میں اکیلے بلایا۔ کوریڈور میں خاموشی تھی اور زاویار کے چہرے پر ایک جابرانہ سختی تھی۔ میری بات غور سے سن لو آمنہ،
کسی کو بھی ہمارے رشتے کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ساویار کی آواز میں ایک سرد مہری اور حاکمانہ انداز تھا۔ اس کی نظریں سیدھا آمنہ کی آنکھوں میں گڑ رہی تھیں، جسے وہ اپنے الفاظ اس کے دماغ میں ہتھوڑی کی طرح گاڑنا چاہتا ہو۔ آمنہ نے ایک بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس کا یہ انداز زاویار کے اندر آگ لگا رہا تھا۔ آمنہ کے لیے یہ ایک زبردست موقع تھا کہ وہ اس مغرور شخص کی انا کو ٹھیس پہنچائے۔ یونیورسٹی میں تم صرف ایک اسٹوڈنٹ ہو اور میں تمہارا پروفیسر۔ مجھ سے کوئی فالتو امید مت رکھنا اور نہ ہی میرے سامنے کوئی تماشا کرنے کی کوشش کرنا۔ اپنی حد میں رہنا سیکھو۔ زاویار نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اسے انتہائی سخت وارننگ دی۔ او پروفیسر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی بیوی بننے کا ڈھنڈورا پیٹتی پھروں گی؟ مجھے خوش شرم آتی ہے یہ سوچ کر کہ میرا نکاح آپ جیسے خشک اور مغرور انسان سے ہوا ہے۔ آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو جاننے سے بھی انکار کر دوں گی۔ آمنہ نے انتہائی ڈھٹائی سے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی چمک تھی اور اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ زاویار کا خون جلایا اور اپنے جوتوں کی ٹک ٹک کرتی وہاں سے چلی گئی۔ زاویار اپنی جگہ کھڑا غصے سے مٹھیاں بھینچتا رہ گیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے وہیں سے بازو سے پکڑ کر واپس کھینچ لے، لیکن وہ اپنی جگہ پر جم کر رہ گیا۔ اس دن کے بعد سے کلاس روم میں ایک سرد جنگ کا آغاز ہو گیا۔ زاویار کا رویہ آمنہ کے ساتھ انتہائی سخت اور کھردرا ہو چکا تھا۔ وہ جان بوجھ کر لیکچر کے دوران اس سے سب سے مشکل سوال پوچھتا تاکہ اسے پوری کلاس کے سامنے نیچا دکھا سکے۔ وہ اپنے تدریس کے دوران جان بوجھ کر ایسے موضوعات چھیڑتا جن کا جواب دینا آمنہ کے لیے ناممکن ہوتا۔ آمنہ کھڑی ہو جاؤ اور مجھے اس تصویر کا پریکٹیکل اطلاق بتاؤ جو میں نے ابھی پچھلے 10 منٹ میں سمجھائی ہے۔ زاویار کی گرج دار آواز پوری کلاس میں گونجتی۔ اس کی نظریں سیدھا آمنہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ آمنہ آرام سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ یا شرمندگی نہیں ہوتی تھی۔ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکاتی اور سیدھا زاویار کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتی، مجھے نہیں معلوم سر، آپ نے شاید ٹھیک سے سمجھایا نہیں ہوگا۔ اگر آپ اتنے ہی اچھے پروفیسر ہوتے تو مجھے پہلی بار میں ہی سمجھ آ جاتا۔ اس کا یہ بے پرواہ اور باغیانہ انداز زاویار کو اندر ہی اندر بے چین کرنے لگا تھا۔ وہ اسے شرمندہ کرنا چاہتا تھا، لیکن آمنہ کی ڈھٹائی اور حاضر جوابی سے ہر بار شکست دے رہی تھی۔ اس سب کے باوجود زاویار کی نظریں اکثر لیکچر کے دوران بے اختیار آمنہ کے چہرے پر ٹھہر جاتی۔ وہ اس کی بولتی ہوئی روشن آنکھیں اور لاپرواہ اداؤں میں کہیں کھو سا جاتا۔ جب آمنہ کی کسی بات پر ہلکا سا مسکراتی تو اس کے گالوں میں پڑنے والے ڈمپل زاویار کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتے، لیکن جیسے ہی اسے اپنی اس کیفیت کا احساس ہوتا وہ فوراً اپنے جذبات چھپا لیتا اور اپنی آواز کو مزید سخت کر لیتا۔ تمہارا دھیان کلاس میں نہیں ہوتا آمنہ، اگر یہی حال رہا تو تم کبھی پاس نہیں ہو سکو گی۔ اپنی اس لاپرواہی کو اپنے گھر تک محدود رکھو، میری کلاس میں نہیں۔ بیٹھ جاؤ، زاویار انتہائی غصے سے کہتا اور فوراً بورڈ کی طرف مڑ جاتا تاکہ کلاس کے بچے اس کے چہرے پر آنے والی الجھن اور بے بسی کے تاثرات نہ دیکھ سکیں۔ اس کے سینے میں ایک عجیب سی کشمکش چل رہی ہوتی تھی۔ وہ اسے نظر انداز بھی کرنا چاہتا تھا اور اس کے ہر حرکت پر نظر بھی رکھنا چاہتا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ زاویار کو اندازہ ہو چکا تھا کہ آمنہ پڑھائی میں واقعی بہت کمزور ہے اور اگر اس نے کوئی ایکسٹرا کوشش نہ کی تو وہ یقینی طور پر فیل ہو جائے گی۔ زاویار کی انا اسے قطعی گوارا نہیں کرنے دے رہی تھی کہ اس کی بیوی اس کی اپنے ہی سبجیکٹ میں فیل ہو جائے اور اسے دوسرے اساتذہ کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ اس نے ایک انتہائی مشکل فیصلہ کیا۔ کل سے تم کلاس کے بعد 1 گھنٹہ لائبریری میں رکو گی، میں تمہیں ایکسٹرا پڑھاؤں گا۔ زاویار نے ایک دن اسے کوریڈور میں روک کر حتمی انداز میں کہا۔ اس کی آواز میں کوئی لچک نہیں تھی۔ مجھے آپ سے نہیں پڑھنا، میں خود پڑھ کر لوں گی، مجھے آپ کے احسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آمنہ نے فوراً انکار کیا۔ اس کی ناک غصے سے پھول گئی تھی اور اس نے اپنے بازو سینے پر باندھ لیے تھے۔ یہ میری طرف سے کوئی درخواست نہیں ہے بلکہ میرا حکم ہے اور تمہیں یہ ماننا پڑے گا۔ تم کل سے لائبریری میں موجود ہوگی ورنہ میں تمہیں پورے سیمسٹر کے لیے کلاس سے نکال دوں گا۔ زاویار نے اسے مزید کوئی بحث کرنے کا موقع نہیں دیا اور تیزی سے مڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ آمنہ اس کی پیٹھ کو گھورتی رہ گئی۔ اس کا دل غصے سے ابل رہا تھا۔ اگلے دن سے لائبریری کے ایک خاموش کونے میں دونوں کی مشترکہ کلاسز کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ یہ ایک نیا اور خطرناک مرحلہ تھا۔ زاویار اسے انتہائی سنجیدگی سے پڑھانے کی کوشش کرتا جبکہ آمنہ کا سارا دھیان اسے تنگ کرنے میں ہوتا۔ کبھی وہ جان بوجھ کر پینسل سے میز پر کھٹ کھٹ کی آوازیں نکالتی، کبھی اپنے بال کھول کر انہیں سنوارنے لگتی اور کبھی بنا کسی وجہ کے ادھر ادھر دیکھنے لگتی۔ آمنہ اپنا دھیان کتاب پر رکھو، یہ کھیل کا وقت نہیں ہے، میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے نہیں بیٹھا۔ زاویار اس کے کھلے بالوں سے آتی بھینی بھینی اور مدہوش کر دینے والی خوشبو سے خود کو بچاتے ہوئے سختی سے کہتا۔ اس کی اپنی دھڑکنیں آمنہ کی اس قدر قربت سے بے ترتیب ہو رہی ہوتی تھی۔ جب بھی آمنہ جھک کر کتاب کو دیکھتی تو زاویار کی نظریں اس کے چہرے کے قریب سے گزرتی ہوئی اس کی جھکی ہوئی پلکوں پر الجھ جاتی۔
آپ اتنا غصہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے ماتھے پر ابھی سے جھریاں پڑ جائیں گی اور آپ برے لگنے لگیں گے۔ آمنہ انتہائی معصومیت سے کہتی، اس کی اس بات پر زاویہ کا ضبط جواب دینے لگا۔ وہ میز پر زور سے اپنا ہاتھ مارتا اور اسے پڑھائی پر توجہ دینے کی تاکید کرتا۔ اس دوران بعض اوقات میز کے نیچے ان کے گھٹنے ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے تو زاویہ کے جسم میں ایک بجلی سی دوڑ جاتی اور وہ فوراً اپنی ٹانگ پیچھے کر لیتا، جبکہ آمنہ اس کی اس گھبراہٹ پہ دل ہی دل میں محفوظ ہوتی۔ ان کا اس روزمرہ کی غربت اور اکیلے پڑھنے پڑھانے کے عمل کو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے نوٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ لائبریری کے اس مخصوص اور قدرے تنہا کونے میں ایک نوجوان اور وجیح پروفیسر کا ایک خوبصورت اسٹوڈنٹ کو اتنی توجہ سے پڑھانا لوگوں کی نظروں میں کھٹکنے لگا تھا۔ اسٹوڈنٹس کے درمیان چیمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ یار تم نے نوٹ کیا ہے سر زاویہ کا سارا دھیان آج کل آمنہ پر ہی ہوتا ہے، وہ کلاس میں بھی اسی سے الجھتے ہیں اور کلاس کے بعد بھی۔ ایک لڑکی نے کیفیٹیریا میں بیٹھتے ہوئے اپنے دوستوں سے کہا۔ ہاں، اور کلاس کے بعد بھی وہ دونوں لائبریری میں گھنٹوں اکیلے بیٹھے رہتے ہیں۔ سر زاویہ تو کسی کو ایکسٹرا ٹائم نہیں دیتے، پھر آمنہ میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ دال میں کچھ تو کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے، دوسرے لڑکے نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ افواہوں کے اوپر لگ چکے تھے اور یہ اڑتی ہوئی خبروں سے سر زاویہ اور آمنہ کا افیئر چل رہا ہے پورے کیمپس میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلنے لگا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ افواہیں زیادہ مضبوط اور سنسنی خیز ہوتی جا رہی تھیں۔ زاویہ جو اپنے وقار اور عزت کے معاملے میں انتہائی حساس تھا، ان تمام باتوں سے بے خبر تھا، بس اپنی فرض کی ادائیگی اور آمنہ کی قربت سے پیدا ہونے والے عجیب سے احساسات سے لڑ رہا تھا۔ لیکن سچائی زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک دفعہ جب زاویہ اسٹاف روم کی طرف جا رہا تھا تو اس نے کوریڈور کے ایک موڑ پر دو لڑکوں کو باتیں کرتے سنا۔ ان کی آوازیں واضح تھیں اور زاویہ کے قدم وہیں رک گئے۔ میں تو کہتا ہوں کہ سر آمنہ نے سر زاویہ پہ کوئی جادو کر دیا ہے، سر اس کے پیچھے پاگل ہوئے پھرتے ہیں۔ لائبریری میں کل میں نے خود دیکھا تھا، دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب بیٹھے تھے کہ بس کیا بتاؤں، پکا افیئر چل رہا ہے ان دونوں کا۔ ایک لڑکے کی آواز زاویہ کے کانوں سے ٹکرائی۔ زاویہ کا خون ایک دم سے کھولنے لگا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس مٹھیاں اس قدر سختی سے بھیج گئیں کہ اس کے ہاتھوں کی رگیں ابھر آئیں۔ اس کا دل چاہا کہ ان لڑکوں کو جا کر جبرا توڑ دے، لیکن وہ ایک پروفیسر تھا اور جانتا تھا کہ یہاں کوئی بھی ہنگامہ اس کی اور اس کے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا دے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ بات کسی بھی طرح خاندان والوں یا دادی تک پہنچی تو کیا طوفان آئے گا۔ اس کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ اس نے فوراً مڑ کر تیز قدموں سے یونیورسٹی کے مین گیٹ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی شخص کا نام گونجا تھا اور وہ تھی آمنہ۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ آمنہ نے جان بوجھ کر لوگوں کے سامنے ایسا تاثر دیا ہے کہ تاکہ وہ اس سے بدلہ لے سکے۔ زاویہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج وہ آمنہ سے اس بات کا پورا حساب لے گا۔ شام کی سائے گھیری ہو چکے تھے اور گھر کے اندر ایک عجیب سی بوجھل خاموشی طاری تھی۔ ڈرائنگ روم میں ایک ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی جہاں آمنہ صوفے پر بیٹھی لاپرواہی سے اپنے موبائل کی اسکرین سکرول کر رہی تھی۔ گھر میں اس وقت وہ بالکل اکیلی تھی۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ باہر کی دنیا میں اس کے اور زاویہ کے نام پر کیا طوفان برپا ہو چکا ہے، اور وہ طوفان اب سیدھا اس کے گھر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اچانک مین گیٹ انتہائی زور سے کھلنے اور پھر دھڑام سے بند ہونے کی آواز آئی۔ آمنہ کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر صوفے پر گر گیا اور اس نے گھبرا کر دوسرے دروازے کی طرف دیکھا۔ زاویہ کسی بھپرے ہوئے شیر کی طرح تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور غصے کی سرخ لکیریں واضح تھیں اور اس کا چہرہ غضب سے تمتمایا ہوا تھا۔ اس نے بنا کوئی لمحہ ضائع کیے سیدھا آمنہ کی طرف قدم بڑھائے۔ تم نے کیا تماشا لگایا ہوا یونیورسٹی میں؟ زاویہ کی گرجدار آواز نے کمرے کی خاموشی کو بری طرح چیر دیا۔ اس کے ماتھے کی رگیں ابھری ہوئی تھیں اور وہ غصے سے ہانپ رہا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ آپ مجھ پر بلا وجہ کیوں چیخ رہے ہیں؟ آمنہ خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز میں ایک ہلکی سی لرزش تھی۔ تم نے سب کو کہا ہے کہ ہمارے بیچ کچھ چل رہا ہے؟ تم نے میری عزت کا تماشا بنایا ہوا؟ زاویہ نے ایک جی جھٹکے میں آگے بڑھ کر آمنہ کے دونوں بازو کو انتہائی سختی سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کی انگلیاں آمنہ کے گوشت میں دھس رہی تھیں۔ نہیں چھوڑے مجھے، میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ آمنہ درد اور ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگی، لیکن زاویہ نے اسے ایک زوردار جھٹکے سے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ آمنہ لڑکھڑاتی ہوئی سیدھا پچھلی کھلی کھڑکی کے ساتھ والی دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتی، زاویہ اس کے بالکل سامنے آ کے کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آمنہ کے سر کے دونوں جانب دیوار پر ٹکائے اور اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے لیا۔ دونوں کے درمیان اب انچ بھر کا فاصلہ بھی نہیں تھا۔ زاویہ کا چوڑا اور مضبوط سینہ آمنہ کے سینے سے تقریباً چھو رہا تھا۔
مجھ سے جھوٹ مت بولو آمنہ، سارا کیمپس ہمارے بارے میں باتیں کر رہا ہے۔ تم نے جان بوجھ کر میرے خلاف یہ سازش کی ہے تاکہ تم مجھ سے بدلہ لے سکو۔ ساویہ کا چہرہ آمنہ کے چہرے کے اس قدر قریب تھا کہ اس کی آنکھیں تپش آمنہ کو اپنے چہرے کی جلد پر محسوس ہو رہی تھی۔ خدا کی قسم میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، لوگ خود ہی اندازے لگا رہے ہوں گے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آمنہ کی سانسیں ساویہ کی اس قدر قربت اور اس کی شدید غصے کی وجہ سے بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا اور وہ زاویہ کی سیاہ غضبناک آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس تفتیش اور کشمکش کے دوران اچانک موسم نے ایک انتہائی رومانٹک پلٹا کھایا۔ باہر سیاہ بادل پہلے ہی چھائے ہوئے تھے اور اب ایک زوردار گرج کے ساتھ تیز بارش شروع ہو گئی۔ کھڑکی کا شیشہ کھلا ہونے کی وجہ سے ہوا کا ایک تیز جھکڑ بارش کی بھاری بوچھار کو سیدھا کمرے کے اندر لے آیا۔ بارش کا ٹھنڈا پانی سیدھا زاویہ اور آمنہ پر گرا۔ دونوں اس اچانک حملے پر ایک لمحے کے لیے سن ہو گئے۔ اتفاق سے اس دن دونوں نے ہی سفید رنگ کی شرٹس پہن رکھی تھی۔ بارش کی بوچھار اتنی تیز تھی کہ چند ہی سیکنڈز میں ان دونوں کے کپڑے مکمل طور پر بھیگ گئے۔ پانی سے بھیگنے کے بعد آمنہ کی سفید شرٹ اس کی جسم کے ساتھ بالکل چپک گئی اور مکمل طور پر شفاف ہو گئی۔ اس کے جسم کا ایک ایک خد و خال کی گولائی اور تراش اس گیلے لباس میں پوری طرح نمایاں ہو کر ساویہ کی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ ساویہ جو کچھ دیر پہلے غصے سے پاگل ہو رہا تھا، ایک دم رک گیا۔ اس کی غضبناک نظریں اچانک عجیب سی طلسماتی کشش میں بدل گئیں۔ اس کی نگاہیں آمنہ کی بھیگی ہوئی شرٹ سے نمایاں ہوتے ہوئے اس کے سینے کے اتار چڑھاؤ پہ جم کر رہ گئیں۔ ساویہ کے اندر کا سارا غصہ جسے بارش کی اس پانی میں بہہ گیا اور اس کی جگہ ایک شدید اور بے قابو طلب نے لے لی۔ ساویہ کی آنکھوں میں ابھرتے ہوئے اس بھوکی اور کھلی تپش نے آمنہ کے پورے وجود میں ایک آگ سی لگا دی۔ اسے اپنے جسم پر ساویہ کی نظروں کا لمس باقاعدہ محسوس ہو رہا تھا۔ شرم اور حیا سے آمنہ کا چہرہ اور گردن سرخ ہو گئے۔ اس نے اپنے بازو سینے پر باندھنے کی کوشش کی لیکن ساویہ نے فوراً اپنا ہاتھ ایک دیوار سے ہٹا کر آمنہ کے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھوں کو سختی سے پکڑ کر نیچے کی طرف دبا دیا۔ ساویہ کی سانسیں اب غصے کے بجائے ایک عجیب سے خمار سے بھاری ہو چکی تھیں۔ اس نے اپنا چہرہ آمنہ کے چہرے کے مزید قریب کیا۔ اس کی گرم اور بے ترتیب سانسیں آمنہ کے گیلے ہونٹوں سے ٹکرانے لگی۔ آمنہ کی آنکھیں خمار اور خوف کی زیادتی سے خود بخود بند ہونے لگی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ ساویہ کو اپنے سینے کے ساتھ اس کی دھڑکنیں محسوس ہو رہی تھیں۔ ساویہ کی نظریں آمنہ کے کانپتے اور سوکھتے ہوئے ہونٹوں پر مرکوز تھیں۔ اس نے بے اختیار اپنا چہرہ نیچے کی طرف جھکایا۔ دونوں کے ہونٹوں کے درمیان صرف ایک برش فاصلہ رہ گیا تھا۔ آمنہ کا پورا جسم ساویہ کے اس قربت سے کانپ رہا تھا اور وہ دیوار کے ساتھ بالکل چپک چکی تھی۔ ساویہ نے اپنی گرفت آمنہ کے ہاتھوں پر مزید مضبوط کی اور اپنے لبوں کو آمنہ کے لبوں سے ملانے کے لیے آخری حد تک جھک گیا۔ اچانک باہر مین گیٹ کی تیز اور مسلسل گھنٹی بج اٹھی۔ یہ آواز اس خاموش اور خمار آلود کمرے میں کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ دونوں کے ذہنوں پر چھایا ہوا سحر ایک جھٹکے سے ٹوٹ گیا۔ ساویہ تیزی سے پیچھے ہٹا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرتے ہوئے ایک لمبی اور بھاری سانس لی۔ آمنہ کا جسم دیوار کے سہارے سے آزاد ہوتے ہی لڑکھڑایا۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی۔ اس نے ایک نظر ساویہ کے الجھے ہوئے چہرے پر ڈالی اور پھر تیزی سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور اندر سے دروازہ لاک کر لیا۔ ساویہ وہیں کھڑا اپنی بے قابو دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا۔ اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ وہ ایک پل میں اپنے اصول اور اپنی انا کو کیسے بھول گیا تھا۔ اگلے چند دن یونیورسٹی میں انتہائی خاموشی اور کھنچاؤ کے ساتھ گزرے۔ ساویہ نے لائبریری میں آمنہ کو پڑھانا چھوڑ دیا تھا اور وہ کلاس میں بھی اسے مکمل طور پر نظر انداز کر رہا۔ آمنہ بھی اسے مکمل طور پر نظر انداز کر رہی تھی۔ اس رات کی قربت نے دونوں کے درمیان ایک ایسی اندیکھی دیوار کھڑی کر دی تھی جس کے پار دیکھنا دونوں کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ پھر وہ دن آ گیا جس کا آمنہ کو بے صبری سے انتظار تھا۔ آج پچھلے ہفتے ہونے والے ٹیسٹ کا رزلٹ ملنا تھا۔ آمنہ کو پورا یقین تھا کہ اس نے بہت محنت کی ہے اور زاویہ کے ایکسٹرا کلاسز کی وجہ سے اس کا پیپر بہت اچھا ہوا تھا۔ کلاس میں مکمل خاموشی تھی جب زاویہ نے اپنا مخصوص رعبدار انداز میں اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ٹیسٹ پیپرز کا بنڈل تھا۔ اس نے ایک سرسری سی نظر پوری کلاس پر ڈالی لیکن آمنہ کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ میں نے پیپرز چیک کر لیے ہیں اور مجھے کہتے ہوئے انتہائی افسوس ہو رہا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس نے میری تمام تر محنت پر پانی پھیر دیا ہے۔ ساویہ کی آواز میں کاٹدار سختی تھی جو سیدھا آمنہ کے دل پر لگی۔ اس سے ایک ایک کر کے پیپرز بانٹنے شروع کیے۔ جب آمنہ کا نام پکارا گیا تو وہ پرامید چہرے کے ساتھ اپنے سیٹ سے اٹھی، جا کر اپنا پیپر زاویہ کے ہاتھ سے لیا۔ پیپر پر نظر پڑتے ہی اس کے پیر تلے زمین نکل گئی۔ سرخ اور روشنائی سے لکھے ہوئے نمبر اس قدر کم تھے کہ وہ بمشکل پاسنگ مارکس تک پہنچ پائی تھی۔ اس کا چہرہ غصے اور صدمے سے سرخ ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ زاویہ نے اس رات کی خفت مٹانے اور اپنا غصہ نکالنے کے لیے جان بوجھ کر اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ کیا ہے سر؟ میرے نمبر اتنے کم کیسے آ سکتے ہیں؟
میں نے سارا پیپر بالکل ٹھیک حل کیا تھا۔ آمنہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو کر بلند آواز میں بولی۔ اس کی آواز میں غصہ اور احتجاج واضح تھا۔ تمہارے نمبر کم اس لیے آئے ہیں کیونکہ تم نے پیپر میں بکواس لکھی ہے۔ زاویہ نے اپنی ڈیسک پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی سرد اور شفاف لہجے میں پوری کلاس کے سامنے سے جواب دیا۔ کلاس کے تمام اسٹوڈنٹ کی نظریں آمنہ پر جم گئیں۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ نے جان بوجھ کر میرے نمبر کاٹے ہیں۔ آپ مجھ سے کسی بات کا بدلہ لے رہے ہیں۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن اس نے اپنے غصے کو کم نہیں ہونے دیا۔ اپنی زبان کو لگام دو آمنہ۔ زاویہ کی آواز میں خطرناک گرج پیدا ہوئی جس سے وہ پوری کلاس سہم گئی۔ اس نے انگلی کا اشارہ آمنہ کی طرف کرتے ہوئے کہا، اگر تم نے پڑھائی میں محنت کی ہوتی تو یہ ذلت آمیز نتیجہ نہ نکلتا۔ تمہارا سارا دھیان فضول باتوں اور وقت ضائع کرنے پر ہوتا ہے۔ اگلے ٹیسٹ کے لیے تیاری کر کے آنا، ورنہ میں تمہیں اپنی کلاس میں دھکے مار کر باہر نکال دوں گا اور پورے سیمسٹر کے لیے فیل کر دوں گا۔ اب اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ زاویہ کے ان شفاف الفاظ نے آمنہ کی عزت نفس کو بری طرح کچل کر رکھ دیا تھا۔ کلاس کے کچھ لڑکوں نے دبے دبے الفاظ میں ہنسنا شروع کر دیا۔ آمنہ کی آنکھوں میں ایک آنسو چھلک کر اس کے گال پر گرا۔ اس نے پیپر کو اپنے ہاتھ میں سختی سے بھینچا، چپ چاپ اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، لیکن اس کے اندر انتقام کی ایک ہولناک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں قسم کھا لی تھی کہ وہ زاویہ کے اس غرور کو، اس بے عزتی کا چن چن کر حساب لے گی۔ اس دن کے بعد آمنہ کا زاویہ کے ساتھ رویہ مکمل طور پر بدل گیا۔ اس نے زاویہ سے ہر طرح کا رابطہ ختم کر دیا۔ گھر میں بھی وہ اس کے سامنے نہیں آتی تھی، اور اگر کبھی بھی آمنا سامنا ہو بھی جاتا تو وہ اپنا رخ موڑ لیتی۔ یونیورسٹی کی کلاسز میں وہ بالکل بت بن کر بیٹھی رہتی، نہ کوئی سوال کرتی اور نہ ہی زاویہ کی کسی بات کا جواب دیتی۔ اس نے مکمل طور پر زاویہ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ شروع میں زاویہ کو اس کی خاموشی اچھی لگی کہ چلو روز روز کی بحث اور بدتمیزی سے جان چھوٹی، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے زاویہ اندر ہی اندر شدید الجھن اور بے چینی کا شکار ہونے لگا۔ وہ آمنہ کی اس مکمل بے رخی کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کلاس میں پڑھاتے ہوئے بار بار آمنہ کی طرف دیکھتا، اس امید کے ساتھ شاید وہ اس کی طرف دیکھے یا کوئی تنزیہ جملہ کسے، لیکن آمنہ کی نظریں ہمیشہ اپنی کاپی یا بورڈ پر جمی رہتی۔ زاویہ کو اپنا آپ بہت کھوکھلا محسوس ہونے لگا تھا۔ آمنہ، تم نے کل کی اسائنمنٹ جمع نہیں کروائی؟ زاویہ نے ایک دن کلاس کے بعد اسے روکتے ہوئے قدرے نرم لہجے میں پوچھا۔ وہ دراصل اس سے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ میں کل جمع کروا دوں گی سر، آمنہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھے بغیر انتہائی سپاٹ اور سرد لہجے میں جواب دیا۔ اپنا بیگ اٹھا کر تیزی سے کلاس سے باہر نکل گئی۔ زاویہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کا دل چاہا کہ دیوار میں مکہ مار دے۔ وہ چاہتا تھا کہ آمنہ اس سے پہلے کی طرح الجھے، اس سے لڑے، بغاوت کرے، لیکن آمنہ کی یہ پراسرار خاموشی زاویہ کے اعصاب کو بری طرح تھکا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آمنہ کے اس پرسکون اور خاموش چہرے کے پیچھے انتقام کا کیسا طوفان پک رہا ہے۔ وہ اپنے اگلے وار کی تیاری کر رہی تھی، اور وہ وار ایسا ہونا تھا جس کی توقع زاویہ نے اپنے خواب میں بھی نہیں کی تھی۔ یونیورسٹی کا وسیع اور ریز کیمپس آج ایک عجیب سی بے چینی اور تناؤ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ موسم قدرے سرد تھا اور ہوا میں ایک خاموشی سی خنکی رچی ہوئی تھی۔ کلاس روم کے اندر مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا، جہاں زاویہ ایک ایک کر کے اسٹوڈنٹس کو ان کے ٹیسٹ پیپر واپس کر رہا تھا۔ آمنہ اپنی سیٹ پر بت بنی بیٹھی تھی۔ اس کی نظر زاویہ کے ہر ایک قدم پر جمی ہوئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں کے مسلسل خاموشی اور نظر انداز کیے جانے کے بعد آج وہ اندر سے کسی لاوی طرح ابل رہی تھی۔ زاویہ جان بوجھ کر اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا، اور یہ بات آمنہ کے غصے کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ زاویہ نے اپنے میز پر رکھے ہوئے پیپرز کا آخری بنڈل اٹھایا اور پوری کلاس پر ایک سرد نظر ڈالی۔ تم سب نے مجھے انتہائی مایوس کیا ہے۔ زاویہ کی بھاری اور رعبدار آواز کلاس کی خاموشی کو چیرتی ہوئی گونجی۔ میں نے تم لوگوں کو 1 مہینہ لگا کر یہ تمام ٹاپکس پڑھائے تھے، لیکن ٹیسٹ کے رزلٹ سے صاف ظاہر ہے کہ تم لوگوں کا دھیان کلاس میں بالکل نہیں تھا۔ زاویہ نے ایک پیپر ہوا میں لہراتے ہوئے انتہائی غصے سے کہا، سر پیپر بہت مشکل تھا اور وقت بہت کم تھا۔ پہلی رو میں بیٹھے ایک لڑکے نے ڈرتے ڈرتے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ بکواس بند کرو اپنی، زاویہ نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا۔ پیپر مشکل نہیں تھا، تم لوگوں کی تیاری صفر تھی۔ جن اسٹوڈنٹس نے محنت کی ہے انہوں نے پورے نمبر بھی لیے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف یہاں وقت ضائع کرنے آتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے زاویہ نے جان بوجھ کر اپنی نظروں کا زاویہ آمنہ کی طرف موڑا۔ آمنہ کے چہرے پر ایک سرد اور سپاٹ قسم کی بغاوت طاری تھی۔ آمنہ، اپنے سیٹ سے اٹھو اور اپنے پیپر لے لو، زاویہ نے ایک پیپر الگ کرتے ہوئے انتہائی خردرے لہجے میں پکارا۔ آمنہ اپنی جگہ سے اٹھی، وہ چلتے ہوئے ڈیسک تک آئی اور زاویہ کے ہاتھ سے اپنا پیپر کھینچ لیا۔ پیپر پر لال روشنائی سے لکھے ہوئے انتہائی کم نمبر دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ اور زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک لمحے کے لیے زاویہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ کیا ہے؟
میں نے سارا پیپر ٹھیک حل کیا تھا۔ آمنہ کی آواز میں کھلی بغاوت تھی۔ تمہارا دھیان پڑھائی پر ہوتا تو یہ نمبر نہ آتے۔ زاویہ نے انتہائی سرد لہجے میں جواب دیا اور اپنی نظریں فائل پر جما لیں۔ آپ جان بوجھ کر میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ آمنہ نے اپنا پیپر میز پر زور سے پٹکتے ہوئے کہا۔ اپنی حد میں رہو اور واپس جا کر بیٹھ جاؤ۔ زاویہ نے سر اٹھا کر غصے سے اسے گھورا۔ میں نے ایک سوال کا جواب بالکل درست لکھا تھا۔ آپ نے بلا وجہ میرے نمبر کاٹے ہیں۔ آمنہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹی۔ میں نے کہا اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ جاؤ ورنہ میں تمہیں کلاس سے باہر نکال دوں گا۔ زاویہ کی آواز اب قدرے بلند ہو چکی تھی۔ نکال دیں مجھے کلاس سے، لیکن میں اپنا حق مانگ رہی ہوں۔ آپ میرے ساتھ یہ ناانصافی نہیں کر سکتے۔ آمنہ نے ڈٹائی سے زاویہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا کوئی حق نہیں ہے یہاں۔ تم ایک فیل اسٹوڈنٹ ہو اور یہ رزلٹ تمہاری لاپرواہی کا ثبوت ہے۔ آپ فوراً میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ زاویہ نے حتمی انداز میں کہا، میں اس کا حساب لوں گی آپ سے۔ آمنہ نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا اور پیپر اٹھا کر واپس اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کلاس کا بقیہ وقت آمنہ کے لیے کسی عزت سے کم نہیں تھا۔ اس کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا اور وہ آج ایک ایسا قدم اٹھانے کا فیصلہ کر چکی تھی جو زاویہ کے تمام غرور اور اس کے بتائے ہوئے سخت اصولوں کو خاک میں ملا دینے والا تھا۔ جیسے ہی کلاس کا وقت ختم ہوا اس نے زاویہ اپنی فائلیں سمیٹ کر اسٹاف روم کی طرف روانہ ہوا۔ آمنہ نے بھی فوراً اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ اس کے قدموں میں ایک عجیب سی تیزی اور عزم تھا۔ اسٹاف روم میں اس وقت کوئی اور پروفیسر موجود نہیں تھا۔ چاروں طرف ایک گہری اور پرسکون خاموشی تھی جس میں صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ زاویہ اپنی کرسی پر بیٹھا اور اپنی فائل میز پر ترتیب دینے لگا۔ اس کا ذہن ابھی بھی آمنہ کی اس طنزیہ مسکراہٹ میں الجھا ہوا تھا۔ اچانک اسٹاف روم کا دروازہ کھلا اور آمنہ بغیر اجازت لیے سیدھی اندر داخل ہو گئی۔ زاویہ نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آمنہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی سیدھی اس کی میز کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ تمہیں اجازت کس نے دی اندر آنے کی؟ زاویہ نے غصے سے پوچھا۔ مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آمنہ نے اپنا بیگ میز پر پھینکتے ہوئے کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا آمنہ؟ تم جانتی ہو تم کہاں کھڑی ہو؟ زاویہ نے کرسی سے کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن آمنہ نے دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر اسے بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ مجھے فیل کر کے بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں؟ آمنہ کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ میں نے تمہیں فیل نہیں کیا، تمہاری نالائکی نے تمہیں فیل کیا ہے، زاویہ نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ یہ جھوٹ ہے، آپ مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں، آپ اس رات کا غصہ مجھ پر نکال رہے ہیں۔ آمنہ کی آواز مزید اونچی ہو گئی۔ اپنی بکواس بند کرو آمنہ، میں ایک استاد ہوں اور میرے لیے سب اسٹوڈنٹ برابر ہیں۔ میں اپنے پیشے کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ زاویہ نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے خاموش کروانے کی کوشش کی۔ پیشے کے ساتھ غداری؟ آپ تو اپنے رشتوں کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں، آپ صرف اپنی انا کے غلام ہیں۔ آمنہ نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، تم اپنی حد پار کر رہی ہو آمنہ، فوراً یہاں سے باہر نکل جاؤ ورنہ میں سیکیورٹی کو بلا لوں گا۔ زاویہ کا پارا اب چڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ بلا لیں سیکیورٹی کو، ہے بھی دیکھتی ہوں آپ کس کس کو بلاتے ہیں۔ آمنہ نے جھک کر زاویہ کے چہرے کے بالکل قریب آتے ہوئے کہا، تم چاہتی کیا ہو آمنہ؟ تم کیوں میری زندگی عذاب کر رہی ہو؟ زاویہ نے بے بسی سے غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پوچھا۔ میں بس یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں آپ کی ان گیدڑ بھبکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں، آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آمنہ کا چہرہ زاویہ کے چہرے سے محض چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد رکھو گی، تم نے ابھی میرا غصہ دیکھا نہیں ہے۔ زاویہ نے دانت پیستے ہوئے اسے وارننگ دی۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ آمنہ نے مزید جھک کر اپنے ہونٹ زاویہ کے کان کے بالکل قریب کر لیے۔ مجھے فیل کیا تو میں سب کے سامنے کس کروں گی۔ آمنہ نے ایک زہریلی سرگوشی کی۔ اس کی آنکھوں میں کھلی اور بے باک بغاوت تھی۔ اس کا لہجہ زاویہ کو سیدھے چیلنج کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں چھپی ہوئی دھمکی اور اس قدر قربت نے اسٹاف روم کی خاموشی کو ایک دم سے بھاری کر دیا۔ زاویہ کے ماتھے پر غصے اور حیرت کی لکیریں یکدم گہری ہو گئیں۔ وہ آمنہ کی اس اچانک اور بیہودہ دھمکی پر چند سیکنڈ کے لیے بالکل سن ہو گیا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ آمنہ اس حد تک جا سکتی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے زاویہ کی آنکھوں میں غصے کی جگہ ایک گہرے اور خطرناک خمار نے لے لی۔ اس کے مردانہ انا کو آمنہ نے ایک انتہائی غلط وقت پر للکارا تھا۔ کرو کس؟ زاویہ کی آواز میں خمار آلود اور روبدار چیلنج تھا۔ اس کا لہجہ اتنا بھاری اور پراسرار تھا کہ آمنہ کی سانسیں ایک لمحے کے لیے سینے میں ہی اٹک گئیں۔ اس سے پہلے کہ آمنہ اپنے الفاظ کا مطلب سمجھ پاتی یا پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتی، زاویہ نے بجلی کی سی تیزی سے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا اور آمنہ کی نازک کلائی کو اپنی آنی گرفت میں جکڑ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑے مجھے۔ آمنہ بری طرح گھبرا کر اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کے لیے پیچھے کی طرف جھٹکا دیا۔ تم نے چیلنج کیا ہے، اب پیچھے کیوں ہٹ رہی ہو؟ زاویہ نے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔
میرا وہ مطلب نہیں تھا، چھوڑے مجھے، میں جا رہی ہوں۔ آمنہ کی آواز میں اب ڈر شامل ہو چکا تھا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ ساویہ نے اپنی کرسی پر بیٹھتے بیٹھتے ایک انتہائی زوردار جھٹکے سے آمنہ کو اپنی طرف کھینچا۔ آمنہ جو اونچی ہیل پہنے ہوئے تھی اپنا توازن مکمل طور پر کھو بیٹھی۔ وہ سیدھی زاویہ کے اوپر جا گری۔ بجائے اس کے کہ وہ زاویہ کی گود میں سنبھل کر بیٹھتی، وہ الٹا زاویہ کے جوڑے اور مضبوط سینے پر جا گری تھی۔ اس کا چہرہ سیدھا زاویہ کی گردن میں چھپ گیا۔ اس اچانک افتاد پر آمنہ کے حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی۔ زاویہ کے مضبوط بازو نے فوراً حرکت کی اور آمنہ کی پتلی کمر کو اپنے حصار میں مکمل طور پر جکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ آمنہ کے جسم کا سارا خون جیسے جم سا گیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ اب بالکل صفر ہو چکا تھا۔ آمنہ کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس کی آواز زاویہ کے سینے میں صاف گونج رہی تھی۔ زاویہ کی بھاری اور گرم سانسیں آمنہ کے بالکل بالوں اور گردن سے ٹکرا رہی تھی، جس نے آمنہ کے پورے وجود میں ایک سنسناہٹ دوڑا دی تھی۔ اس بند کمرے کا درجہ حرارت ان دونوں کی الجھی ہوئی سانسوں اور جسم کی تپش کی وجہ سے تیزی سے بڑھنے لگا تھا۔ چھوڑے مجھے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی آ جائے گا۔ آمنہ نے اپنے دونوں ہاتھ زاویہ کے سینے پر رکھے اسے دھکا دے کر خود کو آزاد کرنے کی پوری کوشش کی۔ کوئی نہیں آئے گا، تم ہی تو چاہتی تھی نا کہ تم اپنا حق جتانا، اب جب میں اپنا حق دے رہا ہوں تو تم بھاگ کیوں رہی ہو؟ زاویہ کی آواز بالکل سرگوشی جیسی تھی، لیکن اس میں ایک ایسا خمار اور طلب تھی جس نے آمنہ کے جسم کے ہر ریشے کو بے بس کر دیا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، مجھے جانے دے۔ آمنہ نے زاویہ کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے احتجاج کیا۔ تمہاری آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ زاویہ کا ایک ہاتھ آمنہ کی کمر پر آہستہ آہستہ پھسل رہا تھا اور اس کی انگلیوں کے دباؤ آمنہ کے ہوش و حواس سے بیگانہ کر رہے تھے۔ آمنہ کا پورا جسم سن ہو چکا تھا۔ زاویہ نے اپنا دوسرا ہاتھ آمنہ کے چہرے پر رکھا اور اس کی ٹھوڑی کو نرمی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کی طرف اٹھایا۔ زاویہ کی سیاہ گہری اور بھوکی آنکھیں سیدھا آمنہ کی آنکھوں میں جھانک رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں اتنی تپش تھی کہ آمنہ کی پلکیں شرم و حیا کے بوجھ سے خود بخود جھک گئیں۔ مجھے مت دیکھیں ایسے، آمنہ نے اپنی نظر چرانے کی کوشش کی۔ تم نے مجھے مجبور کیا ہے آمنہ، اب تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ زاویہ کا چہرہ آہستہ آہستہ آمنہ کے چہرے کے مزید قریب ہونے لگا۔ ان کے ہونٹوں کے درمیان کا فاصلہ مٹنے لگا۔ زاویہ کی انگلیاں آمنہ کے گالوں کو چھو رہی تھیں اور آمنہ کا انگ انگ اس کی لمس سے پگھل رہا تھا۔ زاویہ نے مکمل طور پر اپنا چہرہ جھکایا۔ اس کی گرم سانسیں آمنہ کے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے ٹکرائیں اور اگلے ہی لمحے زاویہ کے ہونٹوں نے آمنہ کے ہونٹوں کو اپنے سار میں لے لیا۔ یہ ایک سرسری سا لمس نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک شدید طلب، جنون اور ایک مردانہ حاکمیت تھی۔ آمنہ کی آنکھیں بے اختیار بند ہو گئیں۔ اس کے ہاتھ پر جو زاویہ کے سینے پر اسے دھکا دینے کے لیے رکھے تھے اب بے بسی سے اس کی شرٹ کے کالر کو مٹھیوں میں جکڑ چکے تھے۔ زاویہ کے بازوؤں نے اسے مزید سختی سے اپنے ساتھ بھینچ لیا، جیسے وہ اسے پل میں آمنہ کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لینا چاہتا ہو۔ کمرے میں صرف ان کی بے ترتیب سانسیں اور تیز دھڑکنوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ دونوں اس بے باک قربت کے زہر میں اس قدر کھو چکے تھے کہ انہیں دنیا کی کسی بھی چیز کا ہوش نہیں رہا تھا۔ اس بے خودی اور خمار کے دوران اچانک اسٹاف روم کا دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ دروازہ کھلنے کی تیز آواز اس خاموش کمرے میں کسی بھی بم کی پھٹنے جیسی تھی۔ زاویہ اور آمنہ دونوں ایک جھٹکے سے ہوش میں آئے۔ آمنہ نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں، پوری طاقت سے زاویہ کے سینے سے الگ ہوئی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ دروازے پہ کلاس کے کچھ لڑکے کھڑے تھے اور انہوں نے اپنے سخت گیر پروفیسر اور کلاس کے طالبہ کو اس انتہائی قابل اعتراف اور بے باک حالت میں دیکھ لیا تھا۔ آمنہ ابھی بھی زاویہ کی گود میں بیٹھی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ شرم اور خوف سے سرخ ہو رہا تھا اور سانسیں بری طرح اکھڑی ہوئی تھیں۔ او مائی گاڈ، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ دروازے پر کھڑے سب سے آگے والے لڑکے نے حیرت سے چیختے ہوئے کہا۔ لڑکوں کے چہروں پر ایک لمحے کے لیے شدید حیرت ابھری، لیکن فوراً اس نے حیرت نے ایک تنزیہ اور خباثت بھری مسکراہٹ کی شکل اختیار کر لی۔ ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کہ آپ دونوں کا افیئر چل رہا ہے، آج تو پکا ثبوت مل گیا، پیچھے کھڑے دوسرے لڑکے نے ایک اونچا کہکا لگاتے ہوئے انتہائی طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کے ہی کہتے ہی پیچھے کھڑے دو لڑکوں نے تیزی سے اپنی جیبوں سے موبائل نکالے اور کیمرہ آن کر کے ان کی ویڈیوز بنانا شروع کر دی۔ آمنہ خوف، شرمندگی اور ذلت کے احساس سے بری طرح کانپنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً اپنا چہرہ چھپانے کے لیے زاویہ کے سینے کا سہارا لیا اور اپنا منہ اس کی شرٹ میں چھپا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ موبائل نیچے کرو۔ زاویہ کی آواز میں خوفناک گرج پیدا ہوئی۔ اب کیوں موبائل نیچے کریں سر؟ پوری یونیورسٹی کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے معزز پروفیسر صاحب اسٹاف روم میں کیا کرتے ہیں۔ پہلے لڑکے نے انتہائی ڈھٹائی سے ویڈیوز بناتے ہوئے جواب دیا۔ یہ ویڈیو ڈیلیٹ کرو ورنہ میں تم سب کے ہاتھ توڑ دوں گا۔ زاویہ ایک جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھا۔ اٹھتے ہی اس نے آمنہ کو انتہائی نرمی لیکن مضبوطی سے اپنے پیچھے کیا تاکہ اس لڑکوں کی گندی اور غلیظ نظروں سے بچا سکے۔ اس کا چوڑا سینہ آمنہ کے لیے ایک ڈھال بن چکا۔ ہم کیوں ڈیلیٹ کریں؟ اب تو یہ ویڈیو وائرل ہوگی۔
سر زاویہ کی اصلیت سامنے آئے گی۔ سب کے دوسرے لڑکے نے پیچھے ہٹتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ زاویہ کا ضبط بندھن مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ وہ طوفان کی طرح ان لڑکوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا پیچھے ہٹ پاتا، زاویہ نے ایک وحشیانہ چھلانگ لگائی اور اس کے ہاتھ سے سختی سے موبائل چھین لیا۔ زاویہ نے پوری طاقت کے ساتھ اس موبائل کو زمین پر دے مارا۔ اسکرین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور یہ موبائل کے پر خچے اڑ گئے۔ سر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ میرا مہنگا موبائل تھا۔ وہ لڑکا گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ میں تمہاری جان لے لوں گا کتے کے بچے۔ زاویہ نے آگے بڑھ کر اس لڑکے کا گریبان اپنے دونوں مضبوط ہاتھوں میں جکڑا اور اسے ہوا میں اٹھا کر پوری طاقت سے پیچھے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ لڑکے کے منہ سے درد کی ایک چیخ نکلی۔ سر آپ ہم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، ہم کمپلین کریں گے آپ کی۔ دوسرا لڑکا گھبرا کر چلایا۔ جا کر کرو کمپلین، جس کو بلانا ہے بلاؤ، آج میں تم سب کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ زاویہ نے پلٹ کر دوسرے لڑکے کے چہرے پر ایک انتہائی زوردار اور کاری مکہ رسید کیا۔ مکہ اتنی تیز کا تھا کہ لڑکے کے ہونٹ اور ناک سے فوراً خون بہنے لگا اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ زاویہ نے اس کا گرا ہوا موبائل بھی اپنے جوتوں تلے کچل کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ باقی کھڑے اسٹوڈنٹس یہ وحشتناک منظر دیکھ کر خوف سے کئی قدم پیچھے ہٹ گئے۔ وہ میری عزت ہے، میری بیوی ہے۔ زاویہ کا سینہ غصے سے بری طرح اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ اس نے ہانپتے ہوئے انتہائی اونچی اور غضبناک آواز میں اعلان کیا۔ یہ الفاظ سن کر تمام اسٹوڈنٹس کے چہرے حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ بیوی؟ ایک لڑکے نے بمشکل اپنے صدمے سے باہر آتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میری بیوی ہے۔ آئندہ کسی نے اس کی طرف آنکھ بھی اٹھائی ہے، اس کے بارے میں ایک لفظ بھی بکا تو خدا کی قسم میں اس کی جان لے لوں گا۔ زاویہ نے سمیت پہ پہلے لڑکے کو کالر سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے دروازے کی طرف زوردار دھکا دیا۔ اب دفع ہو جائیں یہاں سے سب کے سب، اور اگر یہ بات اس کمرے سے باہر نکلی تو میں تم سب کو زندہ گاڑ دوں گا۔ زاویہ کی اس کلچدار وارننگ میں پورا کوریڈور گونج اٹھا۔ اسٹوڈنٹس جو زاویہ کے اس پاگل پن اور مار پیٹ سے بری طرح خوفزدہ ہو چکے تھے، جان بچا کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسٹاف روم کے باہر کوریڈور مکمل طور پر خالی ہو گیا تھا۔ زاویہ نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسٹاف روم کا دروازہ زور سے بند کیا اور اندر سے لاک کر دیا۔ کمرے میں اب صرف زاویہ کے ہانپنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور پیچھے کھڑی آمنہ جو خوف، شرمندگی اور ندامت کے بوجھ تلے دب چکی تھی، زاروں قطار رو رہی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی گونج ابھی تک اسٹاف روم کے دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ کمرے میں ایک ہولناک خاموشی چھا چکی تھی جسے صرف آمنہ کی سسکیوں کی آواز توڑ رہی تھی۔ آمنہ زمین پر بیٹھے اپنے گھٹنوں میں سر لیے زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود شدید صدمے اور شرمندگی سے کانپ رہا تھا۔ زاویہ جو کچھ دیر پہلے کسی بھبرے ہوئے شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا، آمنہ کی سسکیاں سن کر یکدم ٹھٹک گیا۔ اس کی آنکھوں سے وحشت اور غصے کی سرخی یکلخت غائب ہو گئی اور اس کی جگہ گہرے ندامت اور درد نے لے لی۔ چپ کر جاؤ آمنہ، سب ختم ہو گیا، اب کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ زاویہ نے اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے انتہائی نرمی سے کہا اور اپنے دونوں ہاتھ آمنہ کے لرزتے ہوئے کندھوں پر رکھ دیے۔ میری وجہ سے آپ کی اتنی بے عزتی ہوئی، مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ آمنہ نے روتے ہوئے اپنا چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں اور چہرہ خوف سے پیلا پڑ چکا تھا۔ میں نے کہا نا رونا بند کرو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ زاویہ نے اسے آگے کھینچ کر اپنے چوڑے سینے سے لگا لیا اور اپنا ایک ہاتھ اس کے بکھرے ہوئے بالوں میں پھیرتے ہوئے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ وہ سب گھر والوں کو بتا دے گی، میری وجہ سے دادی کو صدمہ پہنچے گا۔ آمنہ نے زاویہ کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں سختی سے جکڑتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان کہا، گھر پر اس واقعے کے بارے میں کچھ نہیں بتانا، میں سب سنبھال لوں گا۔ زاویہ نے اس کے ماتھے پر اپنی لب رکھتے ہوئے ایک انتہائی مضبوط اور پرسکون لہجے میں کہا۔ اس کے ایک لمس اور دلاسے نے آمنہ کے اندر چلنے والے طوفان کو ایک دم ٹھہرا دیا تھا۔ اس ہنگامہ خیز سن کے بعد آمنہ کی شخصیت بالکل ہی بدل گئی۔ جو ہر وقت زاویہ سے لڑنے اور بغاوت کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، اب مکمل طور پر خاموش ہو گئی تھی۔ اس کی ساری شوخی، اس کی تمام تر خاصی جوابی اور بغاوت جیسے کہیں دفن ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اب سارا دن گھر کے کونے میں گمسم بیٹھی رہتی۔ یونیورسٹی جاتے ہوئے گاڑی میں بھی وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی اور زاویہ کی طرف ایک نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھتی۔ کیمپس میں بھی وہ ڈری ڈری اور سہمی ہوئی رہنے لگی تھی۔ اسے ہر وقت یہی خوف لاحق رہتا کہ کوئی اسے دیکھ کر طنز کرے گا یا کوئی بات بنائے گا۔ تم نے آج پھر ناشتہ نہیں کیا آمنہ، تم خود کو بیمار کر لو گی، زاویہ نے ایک صبح گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کے زرد رنگت دیکھ کر تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے سر، آمنہ نے انتہائی سپاٹ اور دبی ہوئی آواز میں جواب دیا اور اپنا رخ کھڑکی کی طرف ہی رکھا۔ میں تمہارا شوہر ہوں آمنہ، یونیورسٹی کے باہر مجھے سر کہنا بند کرو۔ زاویہ نے
اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے قدرے غصے سے کہا، لیکن آمنہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ساویار ہر وقت اسے نوٹ کرتا تھا۔ کلاس میں بھی وہ لیکچر دے رہا ہوتا تھا تو اس کی نظریں بار بار آمنہ کی جھکی پلکوں اور اداس چہرے پر جا کر ٹھہر جاتی۔ آمنہ کی خاموش اور اداسی ساویار کے دل پر کسی تیز دھار خنجر کی طرح چل رہی تھی۔ وہ اس کی اس بے جان حالت کو مزید برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آمنہ پہلے کی طرح اس سے الجھے، اس پر غصہ کرے، لیکن یہ مردنی ساویار کے اعصاب توڑ رہی تھی۔ ایک رات ڈرائنگ روم میں خاندان کے تمام بڑے بیٹے چائے پی رہے تھے۔ دادی کی طبیعت اب قدرے بہتر تھی۔ آمنہ بھی ایک صوفے پر خاموشی سے بیٹھی چائے کا کپ دونوں ہاتھوں میں تھامے خلاؤں میں گھول رہی تھی۔ ساویار اپنے کمرے سے نکلا اور سیدھا ڈرائنگ روم کے بالکل درمیان میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک انتہائی سنجیدہ اور حتمی تاثر تھا۔ مجھے آپ سب سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ساویار کی بھاری آواز نے ڈرائنگ روم کی خاموشی کو توڑا۔ سب گھر والوں نے حیرت سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ خیریت تو ہے ساویار بیٹا، کیا بات ہے؟ دادی نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں آمنہ کی رخصتی کے لیے مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ رخصتی سے ہفتے کے آخر میں ہوگی، ساویار نے انتہائی نپے تلے اور روبدار لہجے میں اعلان کیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ساویار؟ اتنی جلدی کیسے ممکن ہے؟ ابھی تو ہم نے کوئی تیاری بھی نہیں کی اور آمنہ کی پڑھائی بھی چل رہی ہے۔ آمنہ کی والدہ نے شدید حیرت اور پریشانی کے عالم میں اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے کہا۔ آمنہ نے بھی جھٹکے سے سر اٹھا کر ساویار کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید صدمہ تھا۔ تیاریوں کے لیے میں سب انتظامات خود کر لوں گا اور آمنہ کی پڑھائی رخصتی کے بعد بھی چلتی رہے گی۔ میرا فیصلہ اٹل ہے اور اس پر مزید کوئی بحث نہیں ہوگی، ساویار نے آمنہ کے صدمے سے پھٹی ہوئی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے حتمی انداز میں کہا اور مڑ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ خاندان والے اس کے اس اچانک اور سخت فیصلے پر حیران اور پریشان رہ گئے، لیکن ساویار کا روب اور ضد ایسی تھی کہ کوئی بھی اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ اس دن سے گھر میں رخصتی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ رخصتی کی تیاریوں کے دوران یونیورسٹی میں ساویار کا رویہ آمنہ کے ساتھ بالکل ہی بدل گیا۔ وہ ساویار جو کلاس روم اور کیمپس میں ایک انتہائی سخت غیر اصولوں کا پابند پروفیسر مانا جاتا تھا، اب آمنہ کے ساتھ سختی کرنے کے بجائے اس کے ساتھ بالکل ہلکا پھلکا فلرٹ کرنے لگا تھا۔ اس کا یہ نیا روپ آمنہ کے لیے انتہائی حیران کن اور اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے قابو کرنے والا تھا۔ تم نے آج یہ نیلے رنگ کا سوٹ کیوں پہنا ہے؟ ساویار نے لائبریری کی ایک سنسان ریک کے پیچھے آمنہ کا راستہ روکتے ہوئے انتہائی خمار آلود لہجے میں پوچھا۔ اس میں کیا خرابی ہے سر؟ مجھے تو یہ بہت پسند ہے۔ آمنہ نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن ساویار نے اپنا ہاتھ ریک پر رکھ کر اس کا راستہ بند کر دیا۔ خرابی یہ ہے کہ تم اس رنگ میں بہت زیادہ قاتل لگتی ہو اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کو میرے علاوہ کوئی اتنے غور سے دیکھے۔ ساویار نے قدرے جھک کر اس کے کان کے بالکل قریب سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسوں اور اس سے بے باک جملے نے آمنہ کے گالوں کو شرم سے سرخ کر دیا۔ اس نے جلدی سے اپنا چہرہ جھکا لیا اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ساویار اس کی اس حیادار ادا پر مسکرا دیا اور اسے راستہ دے دیا۔ ایک دن کیمپس کے کوریڈور میں چلتے ہوئے ساویار بالکل آمنہ کے برابر آ گیا۔ کوریڈور میں سے وقت اسٹوڈنٹس کا کافی رش تھا۔ آمنہ اپنے نوٹس پر نظر جمائے تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ ساویار نے اچانک چلتے چلتے انتہائی مہارت سے اپنا ہاتھ آمنہ کے ہاتھ سے ٹکرایا، اس کی انگلیوں کو ایک لمحے کے لیے دبا دیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی دیکھ لے گا؟ آمنہ نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور گھبرا کر دائیں بائیں دیکھتے ہوئے دبی ہوئی آواز میں کہا، دیکھنے دو سب کو، میں اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ رہا ہوں، کسی غیر کا نہیں۔ ساویار نے ایک گہری اور طلب بھری نظر آمنہ کے چہرے پر ڈالی۔ ساویار کی ان گہری اور مسلسل نظروں نے آمنہ کا جینا محال کر دیا تھا۔ وہ جب بھی اس کی طرف دیکھتی، ساویار کی آنکھوں میں ایسی چمک اور خمار ہوتا جو آمنہ کے وجود میں سنسناہٹ پیدا کر دیتا۔ وہ سختی جو پہلے ساویار کا طرح امتیاز تھی، اب ایک انتہائی دلکش اور بے باک رومانس میں بدل چکی تھی، جس سے آمنہ کی اداسی کو کافی حد تک کم کر دیا تھا۔ بھلا آخر وہ رات آ ہی گئی جس کا ساویار کو بے صبری سے اور آمنہ کو انتہائی ڈر اور دھڑکنوں کے ساتھ انتظار تھا۔ رخصتی کی تمام رسومات مکمل ہو چکی تھیں۔ ساویار کا وسیع بیڈ روم سرخ گلابوں کی تازہ پتیوں اور موتیوں کی لڑیوں سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں جلتی ہوئی مدھم روشنی نے سرخ پھولوں کے ساتھ مل کر ایک عجیب سا سحر اور طلسماتی ماحول طاری کر رکھا تھا۔ آمنہ بھاری سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس بیڈ کے بالکل درمیان میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کا بھاری گھونگھٹ اس کے چہرے کو مکمل طور پر چھپائے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھ مہندی سے سجے ہوئے تھے اور سردی نہ ہونے کے باوجود وہ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ اس کا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ ہر آہٹ پر چونک رہی تھی۔ اچانک دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی اور ساویار کمرے میں داخل ہوا۔ اس سے انتہائی آہستگی سے دروازہ بند کیا اور اسے اندر سے لاک کر دیا۔
کمرے کی خاموشی میں لاک کے کلک ہونے کی آواز نے آمنہ کے دھڑکنوں کو ایک نیا عروج بخش دیا۔ زاویہ سیاہ رنگ کے انتہائی شاندار 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ وہ چلتا ہوا بیٹھ کے بالکل قریب آیا اور آمنہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ زاویہ کی گہری سی آنکھوں میں ایک شدید طلب اور محبت کا طوفان مچل رہا تھا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا اور انتہائی نرمی کے ساتھ آمنہ کے سرخ گھونگھٹ کے کناروں کو پکڑا۔ اس نے آہستہ آہستہ وہ گھونگھٹ اٹھا کر پیچھے کی طرف پلٹ دیا۔ آمنہ کا چہرہ جو شرم و حیا اور گھبراہٹ سے دبک رہا تھا، اب مکمل طور پر زاویہ کی نظر کے سامنے تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور لمبی پلکیں مسلسل لرز رہی تھیں۔ تم آج اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ میرا دل کر رہا ہے تمہیں دنیا کی نظر سے چھپا کر اپنے اندر قید کر لوں۔ زاویہ کی آواز میں کیسا بھاری پن اور خمار تھا جس نے آمنہ کے جسم میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ زاویہ نے اپنی انگلیوں کے پوروں کو آگے بڑھایا اور آمنہ کے کانپتے ہوئے لبوں کو انتہائی نرمی سے چھوا۔ اس اچانک اور نازک لمس پر آمنہ کی سانسیں ایکدم رک گئیں۔ اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہونے لگا۔ زاویہ کی انگلیاں اس کے لبوں سے پھسلتے ہوئے اس کی تھوڑی اور پھر اس کی سراہی دار گردن تک گئی۔ اس کے لمس کی تپش آمنہ کے جسم کے ہر ریشے کو بیدار کر رہی تھی۔ زاویہ نے آگے بڑھ کر آمنہ کو اپنی مضبوط باہوں کے سار میں لے لیا۔ اس نے آمنہ کو کھینچ کر اپنے چوڑے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ آمنہ کے دھڑکتے ہوئے دل کی آواز زاویہ کے سینے میں صاف گونج رہی تھی۔ آج کے بعد تم پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ زاویہ نے آمنہ کے کان کے بالکل قریب جھک کر سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں آمنہ کی گردن پر پڑ رہی تھیں جس سے آمنہ کا پورا وجود پگھلنے لگا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے زاویہ، آمنہ نے زاویہ کے کوٹ کے کالر کو اپنی مٹھیوں میں سختی سے جکڑتے ہوئے ہانپتے ہوئے آواز میں کہا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے زاویہ کو اس کے نام سے پکارا تھا۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آمنہ، میں تمہارا محافظ ہوں۔ زاویہ نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے انتہائی محبت بھرے لہجے میں اسے دلاسا دیا۔ زاویہ نے انتہائی نرمی سے آمنہ کے بیڈ پر لٹا دیا۔ آمنہ کا سرخ عروسی جوڑا بیڈ کے سفید چادر پر پھیل گیا۔ زاویہ خود بھی اس کے بالکل اوپر جھک گیا۔ دونوں کے درمیان کا فاصلہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ زاویہ کی گہری اور بھوکی نظریں آمنہ کی آنکھوں میں جھانک رہی تھیں۔ آمنہ نے شرم سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ زاویہ نے اس کے لبوں پر ایک شدت جذبات سے بھرپور کھانے کے لبوں کو اپنے قید میں لے لیا۔ آمنہ تڑپنے لگی۔ جب زاویہ نے اسے چھوڑا وہ شرماس سے پاک ہو چکی تھی۔ اپنی آنکھیں کھولو آمنہ، مجھے دیکھنے دو۔ زاویہ نے اپنا ہاتھ آمنہ کے گال پر رکھتے ہوئے ایک خمار لرز حکم دیا۔ آمنہ نے کانپتے ہوئے پلکوں کے ساتھ اپنی آنکھیں کھولی۔ زاویہ کا چہرہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آنے لگا۔ اس کی سانسیں آمنہ کی سانسوں کے ساتھ الجھنے لگیں۔ زاویہ کے ہونٹوں نے آمنہ کے ہونٹوں کو ایک انتہائی شدید و طلب بھرے لمس کے ساتھ اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ قربت کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ دونوں کی دھڑکنیں ایک ہو گئیں۔ زاویہ کے مضبوط ہاتھوں نے آمنہ کی کمر کو مزید سختی سے جکڑ لیا۔ اس کے لمس کی شدت و دیوانگی نے آمنہ کے جسم کے ہر حصے کو بیدار کر دیا۔ آمنہ کے ہاتھ جو پہلے زاویہ کے سینے پر تھے اب بے اختیار زاویہ کی گردن اور بالوں میں لٹ چکے تھے۔ زاویہ کے ہونٹ آمنہ کے ہونٹوں سے ہوتے ہوئے اس کی گردن پر انتہائی گرم اور بے باک نکوش چھوڑنے لگے۔ آمنہ کے منہ سے ایک مدہوش کر دینے والی سسکی نکلی۔ اس ایک رات نے ان کے درمیان موجود ہر دیوار، ہر حجاب اور ہر غلط فہمی کو گرا کر خاک کر دیا تھا۔ ان کی سانسیں، ان کے جسم اور ان کی روحیں ایک دوسرے سے مکمل طور پر ضم ہو چکی تھیں۔ وہ رات ایک شدید، بولڈ اور نہ ختم ہونے والی محبت کا آغاز کا اعلان کر رہی تھی، جہاں اب صرف ان کی دیوانگی اور ایک دوسرے کے لیے بے پناہ طلب کا راج تھا۔ زاویہ کی حاکمیت اور آمنہ کی بغاوت دونوں ایک دوسرے کے عشق کے سامنے مکمل طور پر ہڈیال ڈال چکے تھے۔